بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ جس نواسے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے چوسا کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اسی نواسے کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی حسن ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ میرا پھول ہے۔ یہی حسن ہے جنہیں نبی پاک اپنی چادر میں چھپا لیا کرتے تھے اور فرماتے، حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہی کو زہر کا گھونٹ پلایا گیا ہے، ایسا زہر جس نے جگر کے 70 ٹکڑے کر دیے اور مدینہ کی گلیوں میں سسک سسک کر جان دے دی، اور پھر جنازے پر بھی تیر برسائے گئے۔ آخر یہ کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ زہر کس نے دیا اور کس لیے دیا اور کس کے کہنے پر دیا۔ جب حکیم اور ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ اب تو یہ زہر ہے، بہرحال اس وقت شفا ملی اور آپ مدینہ تشریف لائے، لیکن اس مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا، ہیرا پیس کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشکیزے پانی کے مشک میں ڈال دیا گیا۔ 27 سفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے جاگے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول تھیں، آپ نے پکارا اور زینب آپ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا، نانا جان، امی اور ابا جان کو دیکھا، وہ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، آپ میرے حالات سے واقف ہیں، مجھے تماچے مارے گئے، میرے پاؤں کے نیچے سے جائے نماز کھینچ لیا گیا، کتنا ستایا گیا، مدینے کی گلیوں میں میرے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، یا رسول اللہ میں کس دور سے گزرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملو گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب یہ خواب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، مگر آپ کے شاگرد سعید بن مصعب نے کہا، مولا اگر یہ خواب سچا ہوا تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کچھ دن باقی ہیں۔ یہ خواب تو ویسے ہی سب کو لرزا دینے والا تھا، مگر آپ پر ہر کوئی کانپ اٹھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کو کہا اور جب پانی پیا تو وہ ہیرا جو پیس کر ڈالا گیا تھا آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے 70 ٹکڑے ہو گئے، کچھ نے لکھا 80 ٹکڑے ہوئے اور کچھ نے کہا آپ کی آنتوں اور جگر کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ کو الٹی کرتے تو وہ ٹکڑے باہر گرتے تھے۔ ذرا سوچئے ہیرا کیا ہوتا ہے، اگر اسے کانچ پر رگڑا جائے تو کانچ کٹ جاتا ہے، ایسا ہیرا اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ کچھ تاریخ روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسن کو زہر ان کی بیوی مجد بنت اشد نے دیا۔ معاویہ نے اسے بہکایا تھا کہ اگر تم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دو تو میں تمہیں قیمتی انعام دوں گا اور تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کروا دوں گا، مگر تاریخ دان اس بات پر متفق نہیں ہیں خبر دینے میں اصل قصوروار کون تھا۔ اس لیے ہم اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں اور مظلوم نواسۂ رسول پر سلام بھیجتے ہیں۔ جب الٹی کے 7 ٹکڑے گرنے لگے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ وصیت کر سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جیسے ہی بھائی کی حالت دیکھی گلے لگ کر خوب روئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے کئی بار زہر دیا گیا ہے لیکن اس بار جیسا کبھی نہیں دیا گیا، میرا جگر گل رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے،
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں؟ پھر کہا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صابرین کا نواسا فرمایا، بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ سب سے اچھا انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں نے نام لیا تو آپ اسے قتل کر دیں گے اور یہ مناسب نہیں ہوگا، اللہ ہی بہتر انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو پھر یقینی طور پر کسی کو قاتل ٹھہرانا صحیح نہیں لگتا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی، حسین صبر سے کام لینا، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو مجھے میرے نانا کے قدموں میں دفن کرنا، میں نانا کے قدموں میں ہی دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام ایک روایت کے مطابق 28 صفر کو، دوسری روایت میں 29 صفر کو، اور کچھ کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے۔ شہادت ایسی ہوئی کہ آپ کا پورا جسم ہرا پڑ چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے الٹی کی صورت میں باہر آ چکے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا، تجہیز و تدفین دفن کی تیاری کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک بدترین اور افسوسناک باب بن گیا۔ جب جنازہ باہر لایا گیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضور کے روضے مبارک میں دفن کرنے کی کوشش کی گئی تو بنی امیہ کا وہ بدبخت اور ناپاک شخص جسے دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، وہی شخص جس پر میرے آقا نے لعنت بھیجی تھی، اس نے کہا، میں انہیں یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے کہا، یہ میرے بھائی کی وصیت ہے اور میں انہیں یہیں دفن کروں گا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا اور یہ کہا، مر چکے انسان کو تو دشمن بھی احترام کرتا ہے، مگر مروان نے تو جنازے کو بھی نہ بخشا۔ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے کر جایا جا رہا تھا، مگر تلواروں سے راستہ روک لیا گیا اور جنازے پر تیر چلائے گئے۔ کچھ روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، میں نے فاطمہ کے 2 بیٹوں کو جنازے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا مگر حسین کو تو 1 بار بھی کفن نصیب نہ ہوا۔ لوگوں نے پوچھا، حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، جب مروان نے جنازے پر تیر چلایا تو ایک تیر حسین کے کفن میں لگا اور وہاں سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ اس وقت لوگوں نے کہا، اس کفن پر اب ایک اور کفن لپیٹ دو تاکہ حسن کو خون سے بھرے رنگین کفن میں دفن نہ کیا جائے بلکہ انہیں ایک نیا اور صاف کفن دیا جائے۔ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال انتقال کے بعد جب تیر لگا تو آپ کے مبارک جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ انہیں حضور کے قدموں میں دفن کیا جائے، مگر انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اگر مروان راستہ روکے تو مجھے امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی بلکہ حق کے راستے میں صبر، برداشت، قربانی اور امت کے اتحاد کی علامت تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔